نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت
نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا أبدا ذلك الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کواہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وأصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق برادر محترم حضرت علامہ ندیم القادری صاحب، انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب سید قاسم حسنین شاہ صاحب، اور یہاں پہ تشریف فرما دیگر انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل عزت تقریب معزز و محترم سامعین کرام، آج کا یہ درس قرآن مجید مرکزی جلوس میلاد کمیٹی کیمپ کے اور مسجد حاضہ کی انتظامیہ کے اشتراک سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے بامقصد بنانے کی توفیق۔ آمین۔ یہ ماہانہ درس قرآن شاہ صاحب کی اللہ کی محنت سے ہوتا ہے کسی نہ کسی مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے، حالانکہ وہ بنیادی باتیں ہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذرا ریکارڈ کی درستی کے لیے میں علامہ صاحب کے مدد کروں کہ مجھے وہ پروگرام یاد ہے اور مجھے وہ طاقت بھی یاد ہے جو میں نے وہاں دیا۔ یہ کوئی خدائی معاملہ ہے، اس میں بندے کا کمال نہیں ہے، لیکن اگر ہم کہاں 20 سال پہلے بھی گئے ہیں نا تو عموماً یاد ہوتا ہے کہ یہاں میں نے کیا کام کیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی پرنسپل نہیں رہا، اور میری ابھی سرور جو ہے وہ تقریباً 3.5 اور 4 سال باقی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، یا آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے اور مناسب ہوتا ہے بندہ بات کی وضاحت کرتا ہے۔
ساری محترم میں سورہ توبہ کی چند آیات آپ کی خدمت میں کچھ توضیحات کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، جن میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں چند بنیادی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اپنا اسلوب ہے کہ ایک آیت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے متعلقات ہوتے ہیں یا کسی سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اگر میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو پھر یہ ختم نہیں ہو سکے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں جو وہ آیات ہیں 3-4 جو اصل ٹاپک ہیں میرا، ان کو میں لوں گا اور باقی جو ہیں ان پر میں گفتگو نہیں کر سکوں گا۔ دیکھیں، صحابہ کرام کا طبقہ، گروہ، ایک ایسا گروہ ہے کہ روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے فضیلت والا اور سب سے شان والا گروہ ہے۔ انبیاء کرام کے بعد جو بہترین طبقہ ہے، جس پورے طبقے کی اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا گروہ ہے۔ اور صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ ہم تک دین اس کی وساطت سے پہنچا ہے۔ یعنی امام بخاری یہ اگر بخاری بھی ہے، لکھی ہے، مرتب کی ہے، تو ظاہر ہے آخر میں کوئی صحابی آئے گا تو تابعی آئے گا، تو دین ہم تک ہے صحابہ کرام کی وساطت سے پہنچا ہے۔ اگر عظمت صحابہ کو مشکوک کر دیا جائے گا تو دین کی حیثیت مشکوک ہو جائے گی۔ قرآن مجید اس موجودہ شکل میں ہم تک صحابہ کرام کی وساطت سے پہنچا ہے۔ اسے کتابی شکل میں صحابہ کرام نے کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اللہ اس کو جمع کرنے والا ہے، وہ عالم امر کی بات ہے۔ یہاں کام کسی سبب سے ہوتا ہے، یہاں ایک سبب ہوتا ہے کسی بھی کام کا۔ تو اگر صحابہ کرام کی سطاحت کو چیلنج کیا جائے گا تو پھر قرآن پہ میرا ایمان نہیں رہ سکے گا۔ جس بندے نے قرآن کو جمع کیا، اگر میں اسی کو مومن نہ مانوں تو پھر میں قرآن کی عظمت پر کس طریقے سے اس کی صداقت پر اعتبار کر سکتا ہوں۔ سبھی محترم، میں یہ بات عرض کروں کہ آج کل ایک فیشن کے طور پہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے رویے رکھے جاتے ہیں۔ اگر تو ایسی بات کرنے والا آدمی اس گروہ سے تعلق رکھتا ہو جن کا سارا کچھ توہین صحابہ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، تو ہمیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہے، ان کا تو کام ہی ہے۔ لیکن جب ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا بھی یہ ہے کہ میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت والجماعہ ہوں، اور پھر وہ کسی صحابی پر تان کرے تو یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ یعنی جب ایک بندے نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہہ دیا تو پھر وہ اہل سنت کے مسلمات سے انحراف کس طرح کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بعض اپنی جگہ پر، اور یاد رکھنا صحابہ کرام کی عظمت کا مسئلہ تاریخی نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے۔ ہم قرآن و سنت کو ترجیح دیں گے، تاریخ کی مجروح روایات کو نہیں، اور تاریخ سے بھی وہ ثابت نہیں ہوتا جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نفرت ہو بھی جائے، ہم قرآن پہ ایمان لانے والے ہیں، تاریخ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ مسلمات ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں؟
آپ کوئی بھی عقائد کی کتاب اٹھا لیں، وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ ہم صحابہ کرام کا ذکر ہمیشہ خیر سے کریں گے، سبحان اللہ، ہمیشہ بھلائی سے کریں گے۔ اور امام طحاوی نے لکھا عقائد میں، من احسن القول فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذریاتہ واصحابہ فقد برئ من النفاق۔ سبحان اللہ، جس بندے نے جب بھی کسی صحابی کی بات کی، اہل بیت اطہار کی بات کی، ازواج مطہرات کی بات کی، اور بڑے اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ بات کی، فقط برئ من النفاق، اللہ نے اسے نفاق سے بری کر دیا۔ جب ایک بندے کو صحابی مان لیا جائے گا پھر اس پر کام ہو کیسے سکتا ہے؟ جی یہ بات اگر مگر شدر کی نہیں ہے، بات صحابیت کی ہے۔ جب آپ نے یہ مان لیا کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، پھر اگر آپ کو قرآن میں عصا کا لفظ بھی ملے گا تو دیگر دلائل کی روشنی میں اس کی توجیہ کی جائے گی، عصمت نبوت پر حرف نہیں آنے دیا جائے گا۔ جی سامعین محترم، یہ ایک فیشن بن گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دشمنی کی جن کی خالص اور ریاض پاک تھی، دشمنی کی جن کی خالص اور ریاض پاک تھی، ہم کو ایسے دشمنوں کی دشمنی اچھی لگی۔ ایک بندہ کھل کے بات کرے گا ٹھیک ہے، اس کو حق ہے جو بھی چاہے کرے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ نام بھی عبد القادر جیلانی کا لے اور کام بھی صحابہ کے نام پہ کرے، لعنت ہے تجھ پر یار اور تیری سوچ پر۔ تو نام بھی امام ابو حنیفہ کا لے، تو نام بھی امام نصفی کا لے، تو نام بھی بابا خواجہ معین الدین اجمیری اور بابا حنبلی کا لے، خواجہ اجمیری کا لے، اور پھر تو وہ بات کرے تو کسی اور کی بولی بولتا ہے، تو صرف بدقسمت نہیں ہے، منافق بھی ہے اور غدار بھی ہے، اپنے مذہب کا اور اپنی ملت کا۔ سامعین محترم، کہا جاتا ہے، ایک سوچ چڑھائی جاتی ہے، کہتے ہیں جی صحابہ کرام کی 3 قسمیں ہیں، صحابہ کرام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، جو عادل ہیں اور جن کو شرف صحابیت حاصل ہے، یعنی وہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ اس کے نسبت ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن سے غلطیاں بھی ہوئی لیکن انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ میں یہاں پر یہ بات کہہ دوں، ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے، عصمت شرط نبوت ہے۔ جی عصمت دادا اجمیری کہتے ہیں عصمت شرط نبوت ہے، جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا، جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، یہ نبوت کی شرط ہے۔ ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب تک وہ توبہ کر لیں اللہ انہیں دنیا سے لے جاتا نہیں، توبہ نہ کر لیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے لے جاتا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کی توبہ ایسی توبہ ہوتی ہے جو ماں باپ لوگوں کی، میں کہتا ہوں ہزاروں سالوں کی عبادات اور ریاضات پر غالب ہوتی ہے۔ جب حضرت معاذ کو سزا دی گئی تو کسی نے کوئی بات کہی جو ان کی شان کے مطابق نہیں تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا معاذ کو ایسا نہ کہو، لقد تاب توبۃ لو قسمت علی امتی لوسعتہم، معاذ نے ایسی توبہ کی ہے
اگر باعث کی توبہ میری پوری امت کے گناہگاروں کے بانٹ دی جائے تو ساری امت کی بخشش ہو جائے۔ لیکن انہوں نے یہ بات کہی لوگوں نے صحابہ کرام کی تنقید کرنے کے لیے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ محفوظ ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا بھی ایک انکار کرنے کی کوشش کی۔ بہت علی نے فرمایا کہ وہ خوارج کے مقابلے میں آئے، انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے اور تم نے حکم بنا دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق نرید بہا باطل، ان کی بات تو صحیح ہے لیکن ان کا ارادہ باطل ہے۔ تو ارادہ باطل ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ صحابہ کا تیسرا گروہ وہ ہے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے۔ استدلال کیا گیا ان آیات سے جو میں آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، آخرون مرجعون لامر اللہ۔ اور ایک اور گروہ وہ ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا۔ سارے محترم، یہ میں نے آپ کو پس منظر بتایا کہ میں یہ کیوں لے رہا ہوں۔ اب میں یہ بات عرض کروں، پہلے آپ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحابی ہوتا کون ہے تاکہ ہمارے لیے آگے بڑھنا آسان ہو۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا لغت میں معنی، ایک ہوتا ہے اس کا اصطلاح میں معنی۔ جب کوئی لفظ کسی خاص پس منظر میں بولا جائے تو وہاں اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہوتا، اس کا اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے ایمان، ہم کہتے ہیں یار وہ ایمان والا ہے، باعث شرف ہے نا، لیکن ایمان کا لغوی معنی کیا ہے؟ مان لینا کسی کی بات کو۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں شیطان پر اور طاغوت پر، ایمان لاتے ہیں نا۔ کوئی بندہ کہے ایمان کون سا تمہارے لیے، یہ تو شیطان پر بھی لایا جاتا ہے، تو وہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایمان کا لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی نہیں ہے۔ ایمان کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تصدیق الرسول بكل ما علم مجيئه بضرورت تصدیقا جازما مطلقا، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی خبر دی اس پر اتنا پختہ یقین کر لینا کہ بندے کو اپنی آنکھ دیکھی چیز میں شک ہو جائے تو ہو جائے، کانوں سنی چیز میں شک ہو جائے تو ہو جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر شک نہ ہو، یقین کے اس درجے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ ہے لغوی اور اصطلاحی۔ جب آپ کہیں گے نا فلاں مومن ہے تو اس کی بات کیا ہوگی؟ وہ اصطلاحی معنی میں مومن ہے، لغوی معنی میں نہیں۔ لغوی معنی میں تو شیطان کی بات ماننے والا ہی مومن کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے صحابی ہے، صحابی کا صاحب آپ اسے کہتے ہیں، ساتھی کو صاحب آپ کہتے ہیں، ساتھی کو۔ صحابی کا لفظی معنی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ رہنے والا، ساتھ چلنے والا۔ این ممکن ہے وہ منافق ہو، این ممکن ہے وہ مومن ہو، ساتھ تو چل رہا ہے نا، ساتھ تو چل رہا ہے نا۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے صحابی کا؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس بندے نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ ملاقات سے یہ مراد نہیں ہے کہ بیٹھ کے اس نے حال احوال پوچھا، ملاقات سے مراد ہے سرکار کہیں تشریف فرما ہیں اور وہ بندہ آپ کی مجلس میں پہنچ گیا، سرکار اونٹنی پر سوار ہے، وہ وہاں پہنچ گیا، اس نے سرکار کی زیارت کر دی۔ اگر وہ نبی نہ ہے تو وہاں پہنچنا اس کے لیے کافی ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لاتے ہوئے آپ سے ملاقات کی،
اور پھر کیا ہے مات علی الاسلام، اور حالت اسلام میں دنیا سے چلا گیا۔ اگر کوئی بندہ مرتد ہو گیا وہ صحابی نہیں، اگر کسی نے ایمان نہیں وہ صحابی نہیں۔ صحابی ہے وہ جو حالت ایمان میں سرکار سے ملاقات کرے اور حالت ایمان میں دنیا سے کرے، وہ ہے صحابی۔ اب کوئی اگر بیوقوف یہ کہتا ہے کہ صحابہ میں 12 منافق تھے، اس سے پوچھو جب صحابی کہتے ہیں ایمان والے جو ہیں تو منافق کیسے آ گئے بیوقوف؟ یہ ایک بندہ کہے کہ فلاں بندہ ہے تو بڑا پکا مومن لیکن ہے بڑا منافق، تو کیا کہیں گے آپ سنو؟ صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے۔ دیکھیں وہ جو آتا ہے کہ جب سرکار نے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک منافق نے کوئی ایسی بات کی تو کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن نہ اتاروں؟ فرمایا نہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ اصحابہ۔ کس کے بارے میں کہا گیا؟ منافق کے بارے میں، کیونکہ ساتھ تو چل رہا تھا نا۔ اگر کوئی بندہ کہتے صحابہ میں بھی منافق ہیں، اور خدا کے بندے صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ سرکار کی زیارت کرے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ صحبت رسول سے صحابہ کا ایمان شہودی بن گیا تھا، یعنی باقی بندے سن کے مانتے ہیں، وہ دیکھ کے ماننے کے درجے بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت مجدد پاک مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، ان میں جملہ سے تو کھول کے کہے نا، ہم مجدد پاک کے مسلک سے بغاوت کرتے ہیں، پھر میں دیکھتے ہوئے کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی خیر تابعین ہیں، تابعین میں سے سب سے بہتر ہیں۔ ایک صحابی حضرت واشی بن حرب، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا پہلے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی باتیں بتا کے نا نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام یحکم ما کان قبلہ، جب بندہ اسلام لاتا ہے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو تمہیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ تم صحابہ پر اطلاق کرنے کا راستہ رکھا دو؟ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اور حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اویس کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے درجات میں سے پہلے درجے کو نہیں پہنچ سکے، کیونکہ انہوں نے سرکار مدینہ کی زیارت کی ہے۔ یہ ہے مقام صحابیت، یعنی دنیا کے غوث قطب ابدال مل جائیں، کسی صحابی کی گردے راہ تو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اہل سنت کے عقائد میں سے سارے محترم۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو مجرد حالت میں مان لینا، ایک ہے کسی چیز کو ہواؤں کا، یعنی کسی چیز کو اس وقت ماننا جب اسے ماننے والے بہت سے لوگ ہو گئے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہے کسی چیز کو مجرد حالت میں مان لینا، ایک ہے اس وقت دیکھیں نا مثلا کلمہ خانا، اس وقت ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو سبحان اللہ، لیکن جس وقت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت تو لوگ محمد بن عبداللہ کہتے تھے نا۔ یعنی اس وقت ماننا اور چیز تھی، آج ماننا اور چیز ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو سبقت لے جانے والے ہیں نا، والسابقون الاولون، سبقت لے
جاتے پہلا کیا سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، یعنی انصار میں سے جو لوگ پہلے آئے سرکار کو انہوں نے دعوت دی. اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ السابقون الاولون کا اطلاق کس پر ہوگا. بعد میں کیا سنا ہوتا ہے جیسے پہلے والے السابقون الاولون ہیں، بعد میں کیا جنہوں نے دونوں قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں وہ السابقون الاولون ہیں. کسی نے فتح مکہ کو قرار دیا ہے، لیکن یہ توضیحات کا فرق ہے، اس سے نفس مسئلہ میں فرق نہیں پڑتا. مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو لوگ پہلے اسلام لائے وہ صادقین ہوں، وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں. پھر فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، احسان کہتے ہیں اخلاص کو، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اب یہاں پہ ایک بات پہ غور کرنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ. یہ تو انڈرسٹینڈ بات ہے کہ منافق تو باہر کے شخص نہیں ہے، اور جو منافق تھے ان کو تو نام دے دے کے میرے پاک نبی نے بیان کر دیا کہ کہنا کہ منافق نکل جا تو منافق ہے. اور جس کے لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرمائیں کہ اے اللہ اسے ہادی اور وادی بنا دے، اس کے بارے میں کچھ ہوتا جا سکتا ہے ایسا. اللہ پاک فرماتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی صحابہ وہ سبقت لے جانے والے ہوں، اولینیت لے جانے والے ہوں، یا ان کی پیروی کرنے والے ہوں صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب اس میں آپ دیکھیے ایک اور بھی چیز گھڑی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے جن مسلمان ہوئے تھے نا وہ طلقاء تھے، وہ سب سے صحابیت نہیں رکھتے تھے، وہ طلقاء تھے. اگر تم اہل سنت ہو تو مجھے بتاؤ یہ تقسیم اہل سنت میں سے کس نے کی ہے؟ کوئی قید نہیں ہے کہ فتح مکہ کے دن اسلام لایا یا پہلے لایا یا بعد میں لایا. اللہ پاک فرماتا ہے جو بھی ان کی پیروی کرے گا اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور پھر آپ دیکھیے فتح مکہ کے دن جو لوگ مسلمان ہوئے، کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا؟ کیا زکات میں مومن نہیں کہا؟ کیا کوئی فرق کیا گیا؟ جب سرکار فرق نہیں کرتے تو کون ہے فرق کرنے والا؟ اور پھر اب السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، وہ سبقت لے جانے والے ہوں یا ان کی پیروی کرنے والے ہوں. اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب اگر تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو اس کا احترام نہیں ہوتا، تو وہ اللہ سے بڑھ کر صحابہ کا احترام جاننے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر وہ صحابہ کا احترام جاننے والا ہے. جب اللہ فرمائے رضی اللہ عنہ تو تم کون ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کرنے والے؟ تم کون ہو اس کا ذکر حقائق کے ساتھ کرنے والے؟ اور ساتھ ہی محترم پھر آپ دیکھیے یہ جو اللہ کی رضا ہے نا یہ کوئی چھوٹی دولت نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اہل جنت کو بڑا میں نوازوں گا، لیکن جب میں اعلان کروں گا نا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں تو ان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی. سامعین محترم یہاں پر میں ذہنی طور پہ ایک بات عرض کروں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دعائیہ کلمہ ہے یہ صحابہ کرام کے لیے ہے، اور اس کا اقرار کبھی کبھی ماں باپ کسی خاص بندے کے لیے بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں
دیکھیں گے تفسیر کبیر کو یا اور جو ہمارے میجر ہے وہ کہیں گے قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، قال شافعی رضی اللہ عنہ، یعنی رضی اللہ، یعنی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ ہر کسی کو کسی سے کرنا کیوں کرتے، لیکن بہرحال اس کا اطلاق ممنوع نہیں ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق کیا ہوگا؟ جب صحابہ کرام کے بارے میں کہا جائے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، تو یہ خبریہ ہوگا، وہاں جملہ خبریہ ہوگا کہ یہ وہ ہے جس سے اللہ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، اور جب کسی غیر کے بارے میں کہا جائے گا یہ دعائیہ جملہ ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ یہ فرق ہے، اس اطلاق اس کا ہو جاتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ اب دیکھیے کہ جو بھی بندہ صحابی ہے اس کی مین تقسیم تو یہی ہوگی نا کہ سابقون الاولون میں سے ہوگا یا ان کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب اسے صحابی مان لیا جائے گا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ کوئی دوست کتب ابدال ہو اس کے بارے میں کوئی بندہ حدیث بیان نہیں دے سکتا، اگر کہ اللہ ان سے بھی راضی ہے لیکن کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، نص نہیں ہے، یہ نص خاص ہے میرے پاک نبی کے صحابہ کے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ پھر کیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ سدا ان جنتوں میں رہیں گے، جن کے بارے میں اللہ یہ فرمائے کہ میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ تو ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنا اپنے آپ کا منہ تالا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس کو جو شان میرے رب نے عطا کر دی کچھ چھین نہیں سکتا۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے تو نے اللہ کی رضا کا مطلب کیا۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، اس کے بعد ایک اگلے دوسرے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے اعمال مل جل گئے، کچھ اعمال اچھے تھے اور کچھ اچھے نہیں تھے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، عسى جو ہے نا یہ ویسے تو امید کے لیے آئے، لیکن امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب عسى کا فائل اللہ تعالیٰ ہو تو پھر یہ یقین کے لیے ہوتا ہے۔ جنہیں اگر بادشاہ منصب دیتا ہوں، بادشاہ کسی کو کہے نا ہم تجھے ایک انعام دیں گے تو بندے کو یقین ہوتا ہے کہ انعام ضرور ملے گا، کیونکہ بادشاہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کہے اور انعام نہ دے۔ آپ کسی کو آپ دلا کے وہ کام نہ کریں تو اچھا نہیں لگتا نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ماورا ہے کہ وہ کوئی امید دلائے اور ایسا نہ ہو، تو راضی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کا لفظ ہے تو وہ یقین کے لیے ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی طرف اپنی رحمت سے توجہ فرمائے گا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے، دیکھیے ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے، ایک ہے مقام نبوت اور ایک ہے مقام صحابیت۔ نبی کی شان الگ ہے، نبوت کوئی اقتصادی چیز نہیں ہے کہ بندہ محنت کرتا ہے تو نبی بنتا ہے، یا وہ درجہ بدرجہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے نبی نہیں،
مقام نبوت ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ درجہ بدرجہ حاصل کرے، لیکن صحابیت کا مقام نبوت کی طرح نہیں ہے۔ صحابہ تو پہلے ایمان والے بھی نہیں تھے، پھر وہ ایمان لائے، پھر میرے پاک نبی کی نظر نبوت نے اس کا تزکیہ کیا، پھر میرے پاک نبی کی تعلیم و تربیت نے ان کے دلوں کو صاف کیا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے بتائی ان نے یہ خالی تھی یا بعد میں پیدا ہو گئی تھی، میرے بھائی صحابہ میرے پاک نبی کی 23 سالہ تعلیم کا ثمرہ ہے۔ اگر ایک شیخ مرے اور سارے مرید اس سے باقی ہو جائیں 4-5 کو چھوڑ کے، تو یہ تان مریدوں پر ہوگا یا شیخ پر ہوگا؟ کس پر ہوگا؟ استاد مرے اور سارے لوگ اس کے فکر اور فلسفے سے پھر جائیں تو ناکامی استاد کیا کہ شاگردوں کی ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دلوں کو صاف کرنے والا کوئی نہیں۔ بتا دیا میرے ساتھی نے آپ نے منصور تیرا کہ مجھ کو میں نے لا الہ الا اللہ، جن کا تزکیہ سرکار نے کیا تھا نا، پھر ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بڑھ کر سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ یہ درجہ بدرجہ ہوا، درجہ بدرجہ۔ کہتے دیکھو جی وہ جناب سے آبا جو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ تاجر آئے کہ وہ نماز چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے کب کہا سے آبا پہلے دن سے اس مقام پر فائدہ، ہم نے کب کہا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی تربیت ہو گئی، پھر ان کا ایمان اتنا پختہ ہو گیا تھا ہر صحابی کا کہ دنیا کے غوث قطب ابدال ان کی گردے راہ ہوئے۔ اور دیکھیں پھر یہ عبادت کی نوعیت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی شان یہ ہے، دیکھیں صحابہ کرام کا جو شرف ہے نا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمل میں بھی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، لیکن صحابہ کا جو شرف ہے وہ صحبت رسول کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں بات کرتا ہوں۔ ایک صحابی اس نے ایمان قبول کیا، بالکل اب میں مثال دیتا ہوں، ایسا ہوا بھی ہے، اس نے ایمان قبول کیا اور اسی وقت وہ جہاد میں شریک ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ چلو شہید نہ بھی ہو، اس نے ایمان قبول کیا، شرط صحابیت پایا، فوت ہو گیا، تو دنیا کے غوث قطب ابدال کے درجے تو پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کہ صحابہ کی عظمت کا سبب معیت رسول ہے، صحبت رسول ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ جو معیت رسول ہے نا، یہ ان کو درجات عطا کرتی ہے۔ سابق محترم، جب سرکار غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے نا، تو کچھ لوگ تھے، ایک تو منافق تھے نا جو ہیلے بہانے کرتے تھے، کچھ مومن تھے، ان سے بھی وہ اس طریقے سے نہ کر سکے جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب سرکار آپ کو تشریف لائے تو 7 یا 8 لوگ ایسے تھے جنہوں نے ندامت کی وجہ سے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا۔ سرکار تشریف لائے، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جو اس طریقے سے پیچھے رہتے تھے اور جو نادم ہیں، انہیں احساس ہے کہ ہم سے اچھا نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا۔ اگر بھی بندہ یہ کہے کہ بھی کو صحابہ تو گئے نہیں تھے، پیچھے رہ گئے تھے، تو ان سے پوچھے تو گئے کہ تم ان کو مانتے ہو؟ جب تم نے ماننا نہیں تو پھر فائدہ کیا باتیں کرنے؟ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، تو سرکار نے فرمایا جب تک اللہ مجھے
کھولنے کا حکم نہیں دے گا میں نہیں کھولوں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور سرکار نے اپنے دستے پاک سے میں کھول دیا. کیونکہ اس کا سبب یہ تھا کہ یہ کھجوریں اکٹھی کرنے کا علاوہ کھجوریں ٹوٹنے کا موسم تھا. اس میں کچھ مال کی طرف رغبت بھی آئی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ توبہ ہم نے قبول کر لیا میرے باپ کو ہندو سے آپ اگر آپ تھے نا. پھر یہ اپنا مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم جا نہیں سکے آپ کے ساتھ، قبول فرمائیں. اب یہ ان آیات میں ان کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ کتنے بجے 7 بجے کتنے منٹ رہ گئے ہو؟ 7:45 تک. فرمایا دوسرے وہ ہیں کہ جن کے اعمال ملتے گئے. اصل اللہ یتوب علیہم، یقیناً اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ کو توبہ کو قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. خود من اموالہم صدقۃ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کی بارگاہ میں مال لے کے آئے تو ان کے مالوں سے صدقہ وصول کر لیجیے. جس سے سرکار خوش نہیں ہوتے تھے اس کا صدقہ بھی آپ قبول نہیں فرماتے. خود میں اموالہم صدقۃ، صدقہ لیجیے ان کے مالوں سے. تو طاہرہم، صدقہ ان کی تطہیر کرے گا. وَتُزَكِّيهِمْ، اور صدقہ ان کے دلوں کو پاک کرے گا. یہ مادی دنیا میں جس طرح ہوتا ہے قانون، پانی پیتا ہے تو بندہ پیاس بھولتا ہے، پیاس بجھتی ہے، اس طرح روحانی دنیا کے بھی قانون ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اللہ اسے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، تصدیق ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. یہاں فرمایا قبول کیجیے ان کا صدقہ، اس صدقے کی وجہ سے ان کے دلوں کا تزکیہ ہوگا، ان کے دلوں کی تطہیر ہوگی. پھر فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، میرے نبی ان پر رحمت کے لیے رحمت کی دعا فرمائیے. وہ جو ان پر سلوات بھیجیے. سلم علیہ کا مطلب یہ سلوات کا معنی دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے، سلوات کا معنی ہے دعا کرنا. میں ویسے علماء بول رہا ہوں. اللہ بتاتے ہیں ان پر سلوات بھیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے. اور جن کے لیے اللہ اپنے نبی سے فرمائے کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے بارے میں بدگمانی کرتے تو کس طرف جانا چاہتے ہو؟ تو لوگوں کو کس طرح پہ جانا چاہتے ہو؟ پسند لے رہی ہے ان کے لیے دعا کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعا مانگیں گے نا ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ بے قراری کس کی تھی؟ ایک عمل الہی پر حکم عمل نہیں ہو سکتا تھا. اس میں تو دیکھیں دو قسم کی نا یہ بات کی انسانی جبلت ہوتی ہے. ہمارے ہاں غلطیوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم انسان کو ما فوق الفطرت سمجھ لیتے ہیں اور اس سے بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن وحید ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. سارے صحابہ مولا علی کی طرح حضرت عثمان کی طرح سخی تو نہیں تھے نا. یہ جبلی کمزوری ہے. ہو سکتا ہے بندہ سخی نہ ہو میرے کا، یہ نہیں کر سکتا اپنا میں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک مزاج ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. کہا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے بندہ بزدل ہو لیکن پکا مومن ہو. سارے صحابہ کی مولا علی کی طرح شیر تو نہیں تھے نا، فرق ہے بیٹا مانو قرآن میں ٹھیک ہے. اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا. یہ اقتصادی برائی ہے، یہ بھی نہیں. جبلی کوئی کمی آ جانا یہ بلند مقام کے منافی نہیں ہوتا. اقتصادی جو گناہ ہے یہ بلند مقام کے منافی ہوتا ہے. تو ان سے یہ بات ہوگی
دلوں میں ایک اضطراب ہے. اللہ کے نبی تو وہاں تشریف لے گئے, ہم نہیں گئے. ایک بے چینی ہے. فرمایا میرے نبی کے لیے دعا مانگیے, آپ کی دعا سے اللہ ایک سکون عطا کرے گا. واللہ سمیع علیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس کے بعد پھر اس کے متعلقہ آیات ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم مجھے درکار ہوگا, میں اس کا اتنا غور نہیں ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم. اور فرمایا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. یہ دو گروہ بیان فرمائے تھے نا. اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا اللہ نے ذکر فرمایا تھا, اور وہ گروہ یہ تھا وآخرون ملجون لأمر اللہ. یہ تیسرا گروہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا, اما یعذبہم و اما یتوب علیہم. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے, قرآن ہے کر سکتا ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ بہتر جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. یہ دو لوگ ہیں, یہ کون ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ میں کچھ لوگ تھے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا. اگر یہی بات ہوتی تو پھر میرا رب یہ اعلان کیوں فرماتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا. پھر اللہ کیوں فرماتا السابقون الاولون, اور ان کی پیروی کرنے والے رضی اللہ عنہم. یہ نہیں, بات کو اس کے پس منظر میں سمجھیے. یہ جو آیت کریمہ ہے نا جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا, اس سے مراد وہ 3 صحابی ہیں جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے, اور پھر انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر سچی سچی بات عرض کر دی تھی. یہ بھی حضرت ابی بن کعب تھے, حضرت کعب بن مالک تھے, ایک ہلال تھے, ایک مرارہ کے 3 صحابی تھے جن کے بارے میں سرکار نے فرما دیا جن سے توبہ ان سے بات چیت بند کر دو, سب نے سوچا کیا کروا ہے. وہ جو لوگ تھے وہ 3 صحابہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا, اور سرکار نے فرمایا تھا ایک وقت آیا, فرمایا ان سے بات نہ کرے کوئی بندہ. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا, پریشان ہو گیا, اکیلا, میں بازار میں نکلا. اللہ کی قسم میں لوگوں کو سلام کرتا تھا, لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا کہ ان سے بات نہیں کرنی. کہتے میرا ایک رشتے دار تھا, میرا کزن تھا, بڑی ہماری آپس میں محبت کا تعلق تھا, وہ اپنے باغ میں تھا. کہتے ہیں میں دیوار پھلان کے اس کے باغ میں چلا گیا, اس نے مجھے دیکھ کے منہ دوسری طرف آیا. جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی, جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی, دل بدل اس پہ وہ دھڑکا کے قیامت کر دی. کہتے اس نے وہ دوسری طرف کر لیا. میں نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں, تم ان سے کتنی محبت کر رہے ہیں, ہمیں سرکار نے منع فرما دیا ہے. ان کے انہوں نے 40 دن ایسے گزرے. پھر جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی, وَعَلَى الصَّلَاةِ الَّذِينَ خُلِقُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, کہ ان کی کثیرت کو بیان کیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی, آگے ارشاد فرمایا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا, پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. تو فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام جو پہلے میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے نا, اب مجھے مبارکباد دینے کے لیے بھاگے آئے. ایک نے اپنی تمیز ہوتا ہے کہ مجھے تحفہ دے دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا. میرے بھائی یہ جو ہے نا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ میں کچھ لوگ ہیں
جن کا فیصلہ بھی باقی ہے، اللہ نے معاف کرے یا اللہ نے سزا دے، نہیں، یہ ان 3 لوگوں کے بارے میں آئی تھی جن کی توبہ کا اعلان اللہ نے خود فرما دیا تھا۔ کوئی تفصیل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 1400 سال کا تفصیلی ذخیرہ اٹھا لیں، جو گمراہیاں تم پھیلانا چاہتے ہو قوم میں، وہ تمہاری اپنی پیدا کرنا ہے۔ امت مسلمہ نے کبھی وہ بات نہیں کہی جو تم کہنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم اس طریقے سے دعا کرنے کی دعا فرمانے بس کام دیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب الراحمین، تشکر قرآن مجید کی اس بابرکت بیان کو اپنی بارگاہ جاری کی شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک اس کے منتظمین کو بہترین جزا عطا فرما۔ یا کرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا کرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ میرے مالک، ہمیں فہم قرآن کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور شیعہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر